أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے. وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو مخاطب کیا ہے. یا ایہا الناس، یعنی موضوع کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی موضوع کی نوعیت کے اعتبار سے کبھی خاص مسلمانوں کو خطاب ہوتا ہے اور کبھی عام خطاب ہوتا ہے. یہاں پر بھی عام خطاب ہے سارے بنی نوع انسان کو. یا ایہا الناس، اے لوگو. اور کبھی یا ایہا الذین آمنوا، کبھی یا اہل الکتاب وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی نوع انسان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا صریح دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو قانون کی پابندی کا درس دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں صرف انہیں ہی استعمال کرو اور حرام خوری سے بچ جاؤ. اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ اس قانون کی پابندی نہیں کرو گے، اللہ نے انسان کو مخاطب کر کے یہ بات بتائی کہ اگر تم اللہ کے اس قانون کی پابندی نہیں کرو گے تو اصل راستے سے بھٹک کر شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان بلندیوں پر جانے کی بجائے ظلمت اور اندھیری کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ جائے گا. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مکلف بنایا ہے، اور مکلف سے مراد قانون کی پابندی کرنے والا ہے. اللہ تعالی نے انسان کی ساخت کے اندر، انسان کے بنانے میں دونوں قسم کے مادے رکھے ہیں. ملکیت یعنی جو فرشتوں کا مادہ ہے نا، فرشتہ، اور بہمیت یعنی جانوروں کا والا مادہ. اور ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قانون کی پابندی کرے.
اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے حصے میں ناکامی اور محرومی کے سوا کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا، کچھ کو حرام قرار دیا۔ حلال وہ چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے شرعاً حلال فرمایا ہے، اور پاکیزہ وہ چیز ہوتی ہے جو بذات ہی لذیذ بھی ہو، یعنی دونوں میں حلال اور پاکیزہ۔ کیونکہ عام طور پر بدبودار چیز کو کوئی شخص بھی کھانا پسند نہیں کرے گا، چاہے وہ شریعت کے نزدیک وہ حلال ہو، اور کسی چیز کی پاکیزگی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا حق نہ ہو، متعلق نہ ہو۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ چیز حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، لیکن وہ اس میں کسی اور کا حق ہے۔ اگلی آیات میں حلال حرام کی حکمت اور ان اشیاء کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ مثلا بکری حلال ہے، گائے حلال ہے، مگر خنزیر حرام ہے۔ اسی طرح اونٹ حلال ہے، شیر حرام ہے۔ اور اب بکری اور اونٹ مثلا یہ حلال ہیں، اللہ نے ان کو حلال قرار دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، ورنہ ایسے جانور کا گوشت استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں اللہ کا حکم دوسری جگہ موجود ہے آیت میں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اسے مت کھاؤ، وہ حرام ہے۔ اسی طرح جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ مردار ہے، مردار بھی حرام ہے۔ اور ایسی چیزوں کا استعمال جسمانی یا روحانی صحت کے لیے مضر ہوگا، کیونکہ جن چیزوں کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے ان میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے۔ اس وجہ سے یہ جو سانڈ وغیرہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، یا ہمارے یہاں قبروں پر جو ہے نا چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، قبروں کے پیروں کے نام پر، مزاروں کے نام پر چیزیں دی جاتی ہیں، یا کوئی جانور مرغا بکرا وغیرہ کسی بزرگ یا کسی غیر اللہ کے نامزد کر دیا جاتا ہے، تو اس کا حرام ہونا بھی یہی جو آیت ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کے تحت آگے آنے والا ہے۔ یعنی وہ بھی حلال نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ اہل لغیر اللہ کی حکمت کیا ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے وہ اگلی آیتوں میں آ رہی ہے۔ اور جو بھی چیز غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہے، چاہے وہ مٹھائی ہو، فروٹ، چاول، گوشت، اب ان میں بظاہر تو کوئی خرابی نظر نہیں آتی ہے، مگر اس میں روحانی نجاست پائی جاتی ہے جو روح کو پلید کر دیتی ہے، ناپاک کر دیتی ہے۔ لہٰذا ایسی چیز روحانی طور پر انسانی صحت کے لیے، انسانیت کے لیے مضر ہوگی، نقصان دہ ہوگی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ طافی یعنی ایسی مچھلی جو خود مر کر پانی کے اوپر تیرنے لگتی ہے وہ مکروہ ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ جسمانی صحت کے لیے مضر ہے، جو کوئی کھائے گا بیمار ہو جائے گا، جو کوئی کھائے گا بیمار ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی چیزیں حرام قرار دی ہیں اس میں روحانی یا جسمانی طور پر ضرور نقصان دہ ہیں۔ وہ یہ جو حرام چیزیں قرار دی گئی ہیں اس میں انسان کا فائدہ ہے، یعنی اس سے بچنے میں، ان چیزوں سے بچنے میں انسان ہی کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور حرمت کی ایک اور صورت وہ ہے دوسرے کی حق تلفی، دوسرے کی حق تلفی۔ اب مثلا ایک شخص چوری کی بکری لا کر ذبح کرتا ہے، حلال جانور ہے، بکری حلال ہے، اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہے ذبح کرتے وقت، لیکن یہ جو چوری کا فعل ہے نا، چوری کے فعل نے اس میں خباثت کو جنم دے دیا۔ وہ کسی دوسرے شخص کا حق تھا جو ضائع ہو گیا، اس لیے اس کا کھانا حرام ٹھہرا۔ رشوت اور سود کا مال بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ ایسا مال طیب نہیں رہتا بلکہ خبیث ہو جاتا ہے، اس لیے حرام ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی نوع انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ قانون کی پابندی کرنا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ کہا ہے انہیں کھانا چاہیے اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ یعنی کیا مطلب مستجاب الدعوت کا مطلب؟ یعنی اللہ میری ہر دعا کو قبول فرما لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، اطب مطعمک، اپنی خوراک کو پاک بنا لو، تکن مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یعنی طیب غذا استعمال کرو، پاک غذا استعمال کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ فرمایا ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ تو آج ہم حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس دنیا کی حرص ہے کہ مال ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر دنیا میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حلال حرام کے قانون کی پابندی لازمی ہے، اور اس کے برخلاف کرنا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ اگر کسی نے بچے کو ذبح کرنے کی منت مانی ہو تو اس کے متعلق کیا حکم؟ فرمایا بچے کی بجائے بکری ذبح کر دے تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ بچے کو ذبح کرنا شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہے، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک اپنی دشمنی کا اظہار کرتا رہے گا۔ اور شیطان کے تو واضح عزائم ہے، شیطان کا واضح اعلان، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اصحاب السعیر، وہ اپنے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے گروہ میں شامل ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں۔ ابلیس کا اصل میں انسانوں کے متعلق یہ گمان تھا کہ یہ اندر سے کھوکھلے ہیں، میں ان کو ہر طریقے سے اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، اور آج انسانوں کی اکثریت شیطان کے تابع ہوگی، الا قلیلا، سوائے چھوٹی سی جماعت کے، کہ جنہوں نے شیطان کے اتباع نہ کیا بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کی پاسداری کی، اور وہ اللہ کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، قانون کی پابندی کرتے ہوئے شیطان کے فریب سے محفوظ رہے۔ اور فرمایا کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں بری باتوں اور بے حیائی کو حکم کرتا ہے، وہ تمہیں بری باتوں کو حکم کرتا ہے اور بے حیائی کو حکم کرتا ہے۔ اب سوء اور فحشاء، سوء وہ چیز جس کو دیکھ کر عقل مند شریف آدمی کو دکھ ہو، فحشاء بے حیائی کا کام۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اس جگہ سوء سے مراد مطلق گناہ معصیت، اور فحشاء سے مراد گناہ کبیرہ ہے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں بہرحال۔ اور تو فرمایا کہ وہ تمہیں بری باتوں اور بے حیائی کو حکم دیتا ہے، اور اسی طرح بری باتوں سے مراد فسق و فجور اور گناہ کے تمام کام، اور فحشاء سے مراد شہوت کی باتیں، یہ مطلب بھی ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان اس قسم کی لغویات کے اندر پڑ جائے۔ اب انما یأمرکم، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، حکم سے مراد دل میں وسوسہ ڈالنا ہے، یہاں پر حکم سے مراد دل میں وسوسہ ڈالنا، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے دل میں ایک شیطانی الہام اور اثر ہوتا ہے، اور دوسرا فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔
شیطانی وسوسہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فوائد اور مصلحتیں سامنے آتی ہیں اور حق کو جھٹلانے کی راہیں کھلتی ہیں، اور الہام، یہ جو فرشتے کا الہام ہوتا ہے اس کا اثر خیر اور نیکی پر انعام اور کامیابی کا وعدہ اور حق کی تصدیق پر دل کا مطمئن ہوتا ہے۔ تو یہ ہے یعنی شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالنا، شیطان کی طرف سے حکم دینا، سمرات وسوسہ ڈالنا۔ اور فرمایا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شیطان اور کیا کرتے ہیں؟ تم خدا تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی بغیر جانے بوجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دی جائیں جو اللہ کی شان نہیں ہے، جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اب دیکھیں نا، یہ مشرک اور بدعتی لوگ اپنی تمام خرافات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ یہ فعال اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر افتراء باندھنا ہے۔ بلکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیت اللہ شریف کا طواف بالکل برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر، کپڑے اتار کر کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جن کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے ساتھ طواف نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں خیال کتنا اچھا ہے، آج کل بدعات کا مسئلہ یہی ہے، بظاہر بات بڑی اچھی ہوتی ہے، اب دیکھیں نا یہ بات کہ یار دیکھیں جن کپڑوں کے ساتھ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم ان کپڑوں کے ساتھ کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ یہ شیطان نے ان کے دل میں بات ڈال دی، ان کے یہ ایسے کپڑوں کے ساتھ طواف نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے ننگے ہو کر طواف کرنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ نے دوسرے کو فرمایا کہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ آج بھی شیطان جو ہے جب اس قسم کے بدعات اور خرافات ہوتی ہیں تو اس کے لیے ایسی دلیلیں دی جاتی ہیں جو بظاہر بڑی اچھی نظر آتی ہیں اور بات اللہ کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطان کے کام ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ترجمہ دیکھ لیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم انما یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے صرف بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔